أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ میرے محترم مزید کرام سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خالق اکبر نے وقت افطار کا ذکر کیا ہے کہ تم اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک۔ یہ کتاب ہے المنتقی شرح موطا، اس کے مؤلف ہیں قاضی ابو ولید سلیمان بن خلف بن سعد بن ایوب بن وارث باجی اندلسی۔ اس عالم بزرگوار کی وفات ہوئی ہے 496 ہجری میں۔ اس کتاب کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 20 ہے، اور اس عالم بزرگوار کا تعلق ہے فقہ مالکی کے ساتھ۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک، اسی آیت کی تفسیر میں یہ سنی عالم بزرگوار لکھتا ہے وَهَذَا يَقْتَضِي الْإِمْسَاكَ إِلَىٰ أَوَّلِ جُزْءٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ یہ حکم تقاضا کرتا ہے کہ رات کے پہلے جز تک، رات کے پہلے حصے تک کوئی ایسا عمل نہ بجا لایا جائے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہو۔ اگر لکھتے ہیں غیر انہ لا بد من الامساک جزء من اللیل، لیکن ضروری ہے کہ رات کے کچھ حصے میں بھی مفطرات روزہ سے اجتناب کیا جائے، یعنی رات کے کچھ حصے میں بھی ایسا کوئی عمل بجا نہ لایا جائے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہو۔ اس کی علت بیان کرتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ لے یتیقنا صیام جمیع اجزاء النہار، تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ دن کے تمام حصہ میں روزہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ عالم بزرگوار کا رجحان بھی اسی بات کی طرف ہے کہ افطار کا تعلق جو ہے وہ غروب ظہری کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ افطار کا تعلق جو ہے وہ غروب شرعی اور غروب حقیقی کے ساتھ ہے، جن رات کے ابتدائی حصے میں سے بھی کچھ حصہ اپنے روزے میں ملا دیا جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ میں نے پورا دن روزہ رکھا ہے۔ یہ دوسری کتاب ہے الموطا للامام الائمہ وعالم المدینہ مالک بن انس رضی اللہ عنہ، جسے موطا امام مالک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب الصیام ہے، اس کا صفحہ نمبر 299 ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ وحدثنی عن مالک عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن ان عمر بن خطاب و عثمان بن عفان کانا یصلیان المغرب حین ینظران الی اللیل الاسود، کہ حمید بن عبد الرحمن بیان کرتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان یہ مغرب کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے کہ جب رات کی سیاہ دھاری دکھائی دینے لگتی تھی۔ قبل ان یفطرا، روزہ افطار کرنے سے پہلے یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ثم یفطران بعد الصلاۃ وذلک فی رمضان، اور پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ روزہ افطار کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ معمول اور شیڈول ماہ رمضان المبارک میں ہوتا تھا۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان مغرب کی نماز پڑھ کر روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ کب؟ رمضان المبارک کے مہینہ میں۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس روایت کے متعلق اکابرین اہل سنت کیا فرماتے ہیں، فقہائے اہل سنت کیا فرماتے ہیں۔ یہ کتاب ہے المجموع شرح مہذب للشرازی، اس کے مؤلف ہے ابو زکریا معی الدین بن شرف نووی۔ اس کتاب کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 406 ہے۔ یہ لکھتے ہیں اسی روایت کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مالک وشافعی والبیہقی بِأَسَانِیدِهِمْ صحیحہ، کہ یہ روایت جو مالک نے اور امام شافعی نے اور بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے، کس سے؟ ان حمید بن عبد الرحمن سے، حمید بن عبد الرحمن سے، کہ ان عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کانا یصلیان المغرب حینا ینظران الی اللیل الاسود، کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان مغرب کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے کہ جب انہیں رات کی سیاہ دھاری دکھائی دیتی۔ ثم یفطران بعد صلاۃ وذالک فی رمضان، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ روزہ افطار کرتے تھے رمضان المبارک میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ روزہ افطار کیا کرتے تھے تو کیا اس وقت غروب شرع کا تحقق ہو چکا ہوتا تھا یا نہیں؟ یعنی اذان، یعنی نماز سے پہلے اذان دی جاتی اور اذان کے لیے کم از کم 3 یا 4 منٹ درکار ہوتے ہیں، اور اذان کے بعد یہ نماز پڑھتے تھے، اور مغرب کی نماز 7 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں سے 3 فرض ہوتے ہیں اور 4 سنتیں ہوتی ہیں، اور 7 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کم از کم 7 یا 8 منٹ ضرور درکار ہوتے ہیں۔ تو 3 منٹ اگر اذان کے ملا دیے جائیں اور 7 منٹ اس نماز کے ملا دیے جائیں تو ٹوٹل یہ بنتے ہیں 10 منٹ۔ تو غروب ظہری اور غروب شرعی کے درمیان جو فرق ہے وہ یہی 9-10 منٹ کا فرق ہے۔ تو گویا کہ یہ اس وقت روزہ افطار کیا کرتے تھے کہ جب غروب شرعی حاصل ہو جاتا تھا، تو اسی ٹائم ہم شیعان حیدر قرار بھی روزہ افطار کرتے ہیں کہ جب غروب شرعی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو گویا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جو ہے وہ فقہ جعفریہ کے مطابق روزہ افطار کیا کرتے تھے، اور یہ روایت سند کے لحاظ سے بھی درست ہے جس طرح میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آگے لکھتے کہ فقال البیہقی فی المبسوط قال الشافعی، امام بیہقی نے کتاب مبسوط میں امام شافعی کے اس قول کو نقل کیا ہے کأنہما یرایان تاخیر الفطر واسعا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی اور حضرت عثمان کی رائے یہ تھی کہ افطار میں دیر کی کافی گنجائش ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی بر وقت روزہ افطار نہیں بھی کرتا تو تاخیر سے بھی روزہ افطار کر لے تو اس کے روزے کو قرات لائق نہیں ہوتی، اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ وَنَاقَلَ الْمَاوَرْدِي أَنَّ أَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہما كَانَا يُؤَخِّرَانِ الْأَفْطَارَ، کہ علامہ ماوردی نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو تھے وہ دونوں دیر سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ وَأَجَابَ بِأَنَّهُمَا أَرَادَ بِيَانَ جَوَازِ ذَلِكَ، اس کی یہ توجیہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ہستیاں دیر سے روزہ افطار کر کے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی تھی کہ دیر سے بھی روزہ افطار کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَظُنَّ وَجُوبَ التَّعْجِيلِ، تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو جائے کہ جب افطار کا وقت ہو جاتا ہے تو جلدی روزہ افطار کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں بھی تاخیر سے روزہ افطار کرنا جائز ہے،
تاخیر سے مراد یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو افطار کے وقت ہو جانے کے باوجود بھی تاخیر کرنا جائز ہے۔ تو آج کل ہمارے کچھ نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اکٹھے پروگرام ہوتے ہیں جن میں ہم شیعہ بھی موجود ہوتے ہیں اور ہمارے اہل سنت حضرات بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، تو ان کا وقت افطار پہلے ہو جاتا ہے، ہم روزہ بعد میں افطار کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی ان کے ساتھ مل کر روزہ افطار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ میرے بھائی سنو، اس چیز کی اجازت خود فقہائے اہل سنت نے بھی دی ہے کہ وقت افطار ہونے کے باوجود بھی تاخیر سے روزہ افطار کرنا جائز ہے، اور خود سیرت شیخین سے بھی یہ صحیح سند روایت میں آ رہا ہے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ ایشیو یاد رکھو، تمہارے کچھ تشخص ہیں، کچھ تمہارے مشخصات ہیں، اپنے تشخص کی حفاظت کرو، اپنے ممیزات کی حفاظت کرو، اپنے شاعر کی حفاظت کرو۔ اگر آج آپ اپنے مشخص کی حفاظت نہ کر سکے تو کل تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے، تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ جب ان کی کتابوں کے اندر ان کے محدثین نے اور فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تاخیر سے روزہ افطار کرنا جائز ہے، اور سیرت شیخین سے بھی تاخیر سے روزہ افطار کرنا ثابت ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔